میرا جسم میری مرضی، اس کے بہت زیادہ نعرے آپ کو سننے کو مل رہے ہوں گے. آزادی مارچ اسے کہیں یا آزادی نسواں کے یا عورت کی آزادی کے یا وومن ڈے کے، یہ تمام چیزیں فطرت کے نظام سے انحراف کا نام ہے. افسوس کا مقام ہے اور ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنی پڑی، جو کہ ایک فتنہ دجال ہے. جو لوگ بار بار یہ ذکر کرتے ہیں اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں کہ ان کے حقوق نہیں ہیں، وہ اس لیکچر کو زیادہ غور سے سنیں. انگریز ایڈورڈ ولیم 1801 پیدائش اور 1876 وفات. اس نے قرآن کے منتخب حصوں کا انگریزی میں ترجمہ تیار کیا. اس ترجمے کے ساتھ شامل دبیچہ میں فاضل مترجم نے اسلامی تعلیمات کا تعارف کرواتے ہوئے لکھا کہ اسلام کا تباہ کن پہلو عورت کو حقیر درجہ دینا ہے. یہ کوئی 150 سال کہہ لیں یا 200 سال کے قریب لگ بھگ کی بات ہے. یہ بات اتنی عام ہوئی کہ ہر شخص بے تکلف اس کو دہرانے لگا. اس بیان پر اب تقریباً 200 سال کے لگ بھگ وقت گزر چکا ہے، مگر ابھی تک لوگوں کے یقین میں کوئی فرق نہیں آیا. عورت کے بارے میں اسلام کے نقطہ نظر کو ڈیگریڈ سے تعبیر کرنا یعنی گرانا، اصل بات کو بگاڑ کر پیش کرنا ہے. عورت کے بارے میں اسلام کا یہ کہنا نہیں ہے کہ وہ مرد سے کم ہے. اسلام کا یہ کہنا ہے کہ وہ مرد سے مختلف ہے. ایک دوسرے کے مقابلے میں فرق کا معاملہ یہاں پہ اسلام بتاتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بہتر اور کم تر کا معاملہ. اس سے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی آنکھ میں درد ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو آنکھ کی بہت کیئر کرو، یہ تمہارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے جسے جیسے مرضی استعمال کر سکتے ہو. یہ آنکھ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آنکھ بہت بہترین چیز ہے اور ہاتھ بالکل کم تر یا بیکار چیز ہے. جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور اگر جس کے پاس آنکھ ہے یا آنکھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. تو آپ کی پوری باڈی کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جو دوسرے سے کم تر ہے، لیکن دوسرے سے مختلف ضرور ہے. جو کام آپ ہاتھوں سے لیتے ہیں وہ آنکھوں سے نہیں لے سکتے، اور جو آنکھوں سے لیتے ہیں وہ ہاتھوں سے نہیں لے سکتے. اور اگر آنکھیں نہ ہو تو بھی زندگی نامکمل، اور اگر ہاتھ نہ ہو آنکھیں دونوں ہو تو بھی زندگی بیکار. اس میں کوئی شک ہے نہیں. ہم مانتے ہیں کسی کا پاؤں نہ ہو تو ہم اس پہ ترس کھاتے ہیں کہ دیکھو بیچاری کا پاؤں نہیں ہے. تو اسلام عورت اور مرد کو کمتر یا افضل نہیں بتاتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. اسلام کو میں ہمیشہ کہتی ہوں جاننے سے پہلے اسلام نافذ کرنے والی ہستی کو تھوڑا بہت تعارف آپ کو ہونا تو بہت زیادہ چاہیے. اس لیکچر کی مناسبت سے کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا بہت تعارف آپ کو ضرور ہونا چاہیے. سمپل سی مثال ہے کہ ایک ملک میں چڑیوں کو صرف اس لیے ان کے ملک سے مٹا دیا گیا، اس طرح چین چلائی گئی پورا مشن کہ یہ فصلوں میں سے دانے کھا جاتی ہیں اور اناج کم وصول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دوسرے سال جب فصلیں ہوگی تو جو ان پہ کیڑے پیدا ہوتے ہیں جن کو چڑیاں کھا جاتی تھی اور سنڈیاں پیدا ہوتی ہیں، انہوں نے وہ تباہی مچائی فصلوں پہ کہ وہ بالکل ہی ہاف رہ گئی. پھر تیسرے سال چڑیاں پالی گئیں. اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت، اس میں آپ چینجنگ کر کے تو دیکھیں. میں نے پہلا جملہ کہا نا کہ یہ سارے جملے میرا جسم میری آزادی میں آرام سے اس چیز پہ آ رہی ہوں. آزادی نسواں، عورت مارچ، بچیاں ہماری کہتی میری مرضی. ماؤں کو کہتے ہیں نا آپ کون ہیں، میری مرضی.
آج وہ اس چیز کو غور سے سنیں، خاص طور پہ میری بیٹیاں، میری بہنیں، کہ یہ فطرت کے نظام سے انحراف کا نام ہے. وہ آگے اس جگہ آتے ہیں. تو وہ رب جس کی کوئی چیز، چونٹیاں کیا، حقیر سے حقیر جو ہماری نظر میں نعوذ باللہ حقیر ہے، اللہ نے کسی کو نہیں بنایا حقیر، وہ بھی کارخانہ قدرت میں بیکار نہیں ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ کام ہے. وہ رب العزت جس نے میرا جسم بنایا، کیا اس نے مجھے نہیں بتایا کہ اس جسم کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ وہ بنانے والی ذات مجھے بتائے گی، نہ کہ میرا جسم میری مرضی، کیونکہ میرا جسم میرا ہے ہی نہیں. اس کو بنانے والی جو ذات ہے وہ اس کا مالک ہے. جیسے ابھی میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ ٹانگیں ہی نہ دیتا، اگر خدا نہ خواستہ بازو ہی نہیں دیتا، اور اکثر معذور بچیاں اور بچے ہوتے ہیں، اس وقت ان کی مرضی کہاں جاتی ہے؟ جب وہ بساکیوں پہ ہوتے ہیں، یا وہ ویل چیئروں پہ ہوتے ہیں، یا وہ سہارے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ جہاں 4 سٹیپ آ جائے وہ سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکتے. یہ لفظ مجھے یوز نہیں کرنا چاہیے. یہ آخر کس نے اٹھا رکھی ہے؟ اس نے جس کو پراپر اللہ نے بنا دیا. اس کو اپنے بنانے میں کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا. ہم اس کو پہلے فزیکلی دے لیتے ہیں کہ بھئی میرا جسم ہے، میری مرضی ہے. اب جتنا مرضی ایک انسان چاہے شراب پیے، اس کی مرضی ہے نا. نہیں، نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے اللہ کو، اللہ کے احکامات کو. آپ جانتے ہیں کہ فزیکلی ڈاکٹر بھی کتنا شور ڈالتے ہیں، اور یورپ میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر شراب خانے بند ہو جائیں تو آدھے جیل اور آدھے ہاسپٹل خالی ہو جائیں. وہ بھی مانتے ہیں جن کے ہاں حرام نہیں ہے. یہ شراب جب پی جاتی ہے تو آپ بتائیں، ہم دنیاوی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم آخرت کی طرف نہیں جا رہے. گردے خراب، جگر خراب، لانگز خراب، دماغ تو ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے، نشے میں بندہ رہتا ہے. آپ نے اپنی مرضی کر لی نا، مرضی کی. سب سے پہلے ڈاکٹر کہتا ہے شراب بند کریں. اگر زندہ رہنا ہے، زندگی چاہتے ہیں تو شراب بند کریں. سگریٹ نوشی کو دیکھ لیں، لانگز خراب، دمے کا، استمے کا، بہت سی بیماریاں ریلیٹڈ، کھانسی رکتی نہیں ایسے بندے کی. اپنی مرضی سے پی لیے نا، نہیں مانی کسی کی. اللہ رسول کی تو میں ابھی بات نہیں کر رہی، میں دنیاوی بات کر رہی ہوں. باپ کی نہیں مانی، ماں کی نہیں مانی، کسی بڑی بہن بھائی کی نہیں مانی، کسی دوست کی نہیں مانی، چچا تایوں کی نہیں مانی. میرا جسم ہے بھائی، میری مرضی ہے، میں جو مرضی پیوں، میں جو مرضی کھاؤں. آپ کون ہے؟ کیا رزلٹ نکلا؟ جوانی میں کھانسی، جوانی میں بیماری بھی، بڑھاپا بھی، اور موت بھی. جو لوگ سگریٹ، پان، چھالیاں زیادہ کھاتے ہیں، بھرے ہوئے ہیں ہاسپٹل. کیونکہ میرا بہت جانا ہوتا ہے ایسے کینسر ہاسپٹل میں. دانتوں کا کینسر اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے. جبڑے کا کینسر، منہ کا کینسر، کھایا جا رہا ہے ان کا منہ سائٹو سے. اللہ آپ کو کبھی ایسا پیشنٹ نہ دکھائے. اور زبان کا کینسر. اتنے سخت کینسر. ہو گئی اپنی مرضی پوری، شوق پورا ہو گیا. آپ فزیکلی اگر آپ اس کو لے لینا تو آپ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کھا بھی نہیں سکتے. اللہ نے بتایا کہ گردوں کو کیا چاہیے، پھیپڑوں کو کیا چاہیے، جگر کو کیا چاہیے، آنکھوں کو کیا چاہیے، ہر چیز. اگر ہم روحانی طرف دیکھ لیں اپنے جسم کو، حرام مال کھائیں، ڈپریشن ہوگا، ڈر لگا رہے گا، چھاپا نہ پڑ جائے، پولیس نہ آ جائے، دیوالیاں نہ نکل جائے، بدنامی نہ ہو جائے، بے سکونی. اتنی دولت ہے، اتنا گولڈ ہے، اتنے اکاؤنٹس ہے، اتنی جائیداد ہے، ہر وقت ڈر، نیند نہیں آتی. پھر سب سے بڑی بات، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں کھینچا تانی میں. یعنی زیادہ میں دور نہیں جاؤں گی کیونکہ ہمارا موضوع آج ہمارا وہ ہے جو عورت کے لیے اب مارچ کیا جائے گا. صرف آپ بھی خواتین ہیں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ آپ سوچیں نا کہ آپ دنیاوی معاملے میں بھی اپنی مرضی اگر نہیں کر سکتے تو پھر باقی معاملے میں آپ کیسے کر سکتے ہیں. اچھا، آگے اگر تھوڑا سا بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ چلے فرض کریں کوئی بچی یا بچہ اپنی مرضی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، بالغ ہو گیا ہے، ہم سے وہ اختیار چھین رہا ہے، ماں باپ کو کہہ رہا آپ چپ کریں، آپ کو اختیار مل گیا. آپ مجھے بتائیں پورے دل کو حاضر ناظر جان کے کہ اگر کوئی لڑکا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، بری صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کو آپ بیٹی دینا چاہیں گے؟ دے دیں بھائی، آزادی ہے، آزاد ہے وہ، اس کی مرضی ہے، بالغ ہے وہ. نہیں. کیوں نہیں؟
کیونکہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، طیب مرد طیب عورتوں کے لیے. چلے ہم نے بیٹوں کو تو دے دی آزادی، ہم تو ایک ایسا معاشرہ ہے نا، ہمیشہ اس میں مرد عورت کو سامنے رکھا کریں. آج عورتوں کو مارچ کروانے والے مرد ہی ہیں، یاد رکھیے گا اس ٹاپک کو. ہم اور لڑکیوں کو دیکھ لیتے ہیں، بیٹا میرا خدا نہ خواستہ جتنا بھی بگڑا ہوا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے، میری نہیں سنتا. لیکن کیا میں اس بچی کو، آپ سب دل کو حاضر ناظر جان کے اپنے آپ کو جواب دیں، کیا آپ اس بچی کو بہو بنائیں گی؟ آپ کو ذرا سا بھی شک ہو جائے نا بھانجی بھتیجی کسی بچی کا کہ وہ ماں کے کنٹرول میں نہیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں. کیا عزت رہ جاتی ہے اس بچے کی معاشرے کی؟ معاشرے میں ایسے مرد اور ایسی عورتیں، ایسی بچیاں اور ایسے بچوں کی کوئی عزت نہیں ہے. کوئی مائنڈ نہ کرے. ایک کھوکھلی عزت بنائی بھی، اکڑ کے چلنا، زدائیں بنا بنا کے چلنا اور سمجھنا میں زمینوں کو پھاڑتے بھی چلی جا رہی ہوں اور آسمانوں کو نعوذ باللہ چیرتی بھی چلی جاؤں گی. کوئی بھی ان کو اپنی بہو بنانا نہیں چاہتا. مائیں پردے ڈالتی ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے میری بیٹی خود سر ہے، میری بیٹی میری بات نہیں مانتی، زبردستی جاب کرتی ہے. جب کوئی پوچھتا ہے کہتے شوق تھا، میں کہتی ہوں فارغ گھر بیٹھی تھی، چلو ٹائم پاس کر لو. ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے مانی نہیں ہوتی، وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو جب آپ ایسی بچیوں کو بہویں نہیں بنا سکتی، ایسے بچوں کو داماد نہیں بنا سکتی، تو پھر بتائیں کیا فائدہ میرا جسم میری مرضی کا؟ اس آزادی کا کیا فائدہ ہوا کہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ ہے. وہ گاہ بگاہ جب ہمارے یہاں درس ہوتے ہیں تو ہم ساری اتھینٹک حدیثیں کوٹ کرتے ہیں کہ اس وقت معاملہ کیا ہوگا. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیوں چل رہا ہے. اور جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمیں اس موضوع پہ بولنا پڑ رہا ہے. اور مسلمان ممالک میں اور جس نام سے اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا ملک، اس پہ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ یہ کیا چل پڑا ہے. جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا نا کہ آزادی مارچ فطرت کے نظام سے انحراف کا نام ہے. اس میں کوئی اسے ضد نہ بنائے، کوئی انا کا مسئلہ نہ بنائے. فطرت کی طرف پلٹتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. رب سے تو نعوذ باللہ کسی کو نہیں نہ جھگڑا کہ رب نے کیا کہا. فطرت کے نظام سے مطابقت کا نام کامیابی ہے. یعنی جس کام کے لیے رب نے جو چیز بنائی وہی کام کرے گی وہ چیز، تو وہ کامیاب ہے. سلائی مشین سے آپ جوتے نہیں سی سکتی، کپڑے سلے ہوئے. اسی طرح واشنگ مشین میں آپ ایسی چیز نہیں ڈال سکتی جس کی کیپیسٹی اس کے اندر نہیں ہے. کسی بھی چیز کا مس یوز کیا ہوتا ہے؟ خرابی، تباہی. وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. پوچھتے ہیں کیا کیا؟ جی میں نے اس کے ساتھ یہ کیا. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ اس کے لیے نہیں بنی. ٹھیک ہے. انسان کس کے لیے بنا ہے؟ انسان کو پتہ ہونا چاہیے. اس کا جسم کس کے لیے بنا ہے؟ یہ بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے. یہ زندگی کی تعمیر کا بنیادی اصول ہے. آپ فطرت کے مطابق چلیں، آپ کامیاب ہوں گی. یہ فطرت، یہ قانون میرا آپ کا بنایا ہوا نہیں، پیغمبروں کا بھی بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہے. عورت کو کس لیے بنایا، مرد کو کس لیے بنایا؟ اگر وہ اس سے انحراف کریں گے تباہی ان کا مقدر ہوگی، بدنصیبی ان کا منقدر ہوگی، بے سکونی بھی ہوگی. یہ زندگی کی تعمیر کا بنیادی اصول ہے. اس اصول کو سمجھے بغیر موجودہ دنیا میں کامیاب زندگی کی تعمیر نہیں ہو سکتی. ہم انسانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ جو اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کو بنانے والے ہم خود نہیں ہیں. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ نے بنایا. اور جو میرا وہ لیکچر تھا کہ انسان کس چیز میں دھوکے میں ہے اپنے رب کے بارے میں، اس میں سب ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ میں ہوں کیا، میری اوقات کیا ہے. اگر وہ کسی نے نہیں سنا تو وہ لیکچر ضرور سنیں. دنیا کو اللہ نے اپنے نقشے کے مطابق بنایا جیسا اس نے چاہا. ہم انسانوں کو ہر حال میں اس نقشے سے مطابقت کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اختیاری مخلوق بنا دیا نا. ہمیں اختیار دیا اور کہا اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو. دنیا میں بھی کامیابی آپ کا مقدر اور آخرت میں جنت کے دروازے آپ کے منتظر. دوسری صورت میں کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی رسوائی. اور کتنے عرصے آپ جوان رہیں گے، کتنے عرصے آپ اپنی مرضی کریں گے.
بڑھاپے میں تو ویسے بھی آپ کو ایسے فنکشنز پہ کوئی نہیں بلاتا، ختم ہو جاتی ہے آپ کی مرضی. یہ جوانوں ہی کے سارے مسئلے ہیں. اگر کوئی شخص یا گروہ خود اپنے نقشے کے مطابق رہنا چاہے تو اس کو ایک اور دنیا تخلیق کرنی پڑے گی، کیونکہ موجودہ دنیا میں اس کے لیے دوسرا کوئی انتخاب سرے سے ممکن ہی نہیں ہے. اللہ ہی کی مرضی کے مطابق اس کو جینا ہے، اللہ ہی کی مرضی کے مطابق اس کو رہنا ہے. دنیا کو بنانے والے نے اس کا نظام اس طرح بنایا کہ یہاں چیزوں کو متحد اور منظم انداز میں چلانے کے لیے ان کا ایک مرکز ہوتا ہے، نیوکلس، جسے نیوکلس کہتے ہیں. یہی مرکز اس کے مختلف اجزاء کو جوڑ کے رکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے. سارا نظام اسی پہ چل رہا ہے اللہ کا. مادہ، جسے آپ فیمیل بھی کہتے ہیں، اس کا ابتدائی یونٹ ایٹم ہے. ایٹم کے اندر منفی اور مثبت برقی ذرات ہوتے ہیں. ان متحرک ذرات کو باہم جوڑنے کا کام ایک نیوکلس کرتا ہے جو ایٹم کے بیچ میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ایسے ہی معاملہ شمسی نظام کا ہے. اس خلائی مجموعے میں بہت سے سیارے اور سیارچے ہیں. ان تمام اجزاء کو جوڑنے والا سورج ہے. سورج اس مجموعے کے درمیان میں ہے جس کے گرد تمام سیارے اور سیارچے مسلسل گھوم رہے ہیں. یہی نظام کائنات کی تمام چیزوں پہ قائم ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں شہد کی مکھیوں کو، جو پورے معنوں میں ایک زندہ سماج کا نمونہ ہے. یہ مجموعہ رات دن متحرک رہتا ہے. اس مجموعے کو باضابطہ انداز میں متحرک رکھنے کا ذریعہ چھتے کے اندر کی 2 بڑی مکھیاں ہوتی ہیں جن کو کوئین کہا جاتا ہے، رانی، اور وہ وہیں رہتی ہیں. اور اس پہ میں بعد میں کبھی بولوں گی، بڑا لمبا ٹاپک ہے شہد کی مکھیوں کا، کہ ایک دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، آنے والی مکھیوں کو چیک کرتی ہے. اگر کوئی مکھی گندی جگہ سے بیٹھ کے آئی ہے اس کو مل کے مار دیا جاتا ہے. وہ بھی نہیں ایکسپٹ کرتی گندی مکھیوں کو. تو یہ معاشرہ ایکسپٹ کرے گا ایسے لوگوں کو؟ نہیں کرے گا. تو بہرحال شہد کی مکھیوں کے درمیان اگر ان کی کوئن موجود نہ ہو، ان کی ملکہ موجود نہ ہو، تو ان کا پورا نظام بکھر جائے گا. فطرت کا یہی قانون انسانی زندگی کے لیے مطلوب ہے. اس قانون کا تعلق مرد اور مرد کے درمیانی معاملات سے بھی ہے اور عورت اور مرد کے درمیانی معاملات سے بھی ہے. قرآن جو خالق فطرت کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ زخرف میں 32 نمبر آیت ہے، کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے رزق کو تو ہم نے تقسیم کیا اور ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی تاکہ تمہارے باز کو خدمتگار بنائے. اس فرق کو آپ مٹانا بھی چاہیں گی نا تو ساری زندگی نہیں مٹا سکتی. میری اپنی بیٹی نے ایک دفعہ سوال کیا کہ ماما سب امیر کیوں نہیں اللہ بنا دیتا؟ ہوتا نا اس کو پریشانی ہوتی ہے دیکھ کے، غربا کو ترستے ہیں وہ. تو میں نے اسے ایک ہی بات کی، تو پھر یاد رکھنا دولت سب کے پاس ہوگی، گھر کوئی بنا کے دینے والا نہیں ہوگا، کاریگر کوئی نہیں ہوگا. سب کے پاس پیسہ ہوگا، جوتا کوئی نہیں بنائے گا، پھر ننگے پھریں گے، کپڑا کوئی نہیں سیے گا. تو ایک نظام ہے کہ کچھ ان شعبوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ دوسرے بڑے شعبوں میں، کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں. تو اس کو ساری بات 1 منٹ میں سمجھ آ گئی. بڑی لمبا میں نے اس کو ڈیٹیل سے بتایا. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی جو فطرت کے مطابق طریقہ ہے، چاہے وہ دنیاوی سارے معاملے ہیں، چاہے صرف وہ مرد اور عورت کا معاملہ ہے، اس کو جس دن بھی آپ بدلیں گے تباہی اس دن مقدر بنے گا، پرسنلی بھی اور قومی بھی. قومیں تباہ ہوتی ہیں اس معاملے میں. اسی اصول تنظیم پر انسانی زندگی کا پورا نظام چل رہا ہے. چنانچہ مزدوروں کے اوپر ایک سپروائزر ہوتا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی ٹھیکیدار کہتے ہیں اس کو. اب جو ٹھیکیدار یا جو سپروائزر ہے وہ کام جانتا ہے، وہ مزدور تو نہیں جانتے. مزدور اس کے انڈر کام کرتے ہیں، وہ بتاتا ہے یہاں پہ اینٹ رکھنی ہے، یہاں سے دیوار اٹھانی ہے. کام تو سارا کون کر رہے ہوتے ہیں؟ مزدور. کمپنی میں ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے چیک آؤٹ رکھنا کہ تمام لوگ صحیح طرح کام کر رہے ہیں کہ نہیں. میٹنگ میں ایک چیئرمین ہوتا ہے اور آفس میں ایک باس ہوتا ہے. سب کو ایکسپٹ کرتے ہیں ہم، بالکل انسلٹ فیل نہیں ہوتی.
باس کی بھی بڑی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے. سپروائزر کی بھی بڑی رسپیکٹ ہے. جو کوئی اپنے باس سے، اپنے چیئرمین سے یا سپروائزر سے انحراف کرے، کیا ہوتا ہے؟ جاب چلی جاتی ہے. وہاں تو بڑے ہم بہترین اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں. اسی معاملے کو آگے لے کے چلتے جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، کہاں آ کے ہماری سوئی اٹک گئی اور کس جگہ آ کے ہمیں اس مسئلے میں الجھا دیا گیا. اور آپ نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ بچوں نے ماں باپ کو کہا آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اس بتانے والے؟ ہم کیا پہنے کیا نہ پہنے، جو ہمیں سوٹ کرے گا، جس میں ہم خوش رہیں گے. آپ کون ہوتے ہیں ہمارے لیے رشتے سلیکٹ کرنے والے؟ ہمیں مرضی، جہاں ہمارا دل چاہے گا، جس سے چاہے گا ہم شادی کریں گے. بیویوں نے اٹھ کے شوہروں سے کہا تم کون ہوتے ہو مجھ پہ حکم چلانے والے؟ میری مرضی، جیسے میں چاہوں گی. تو تباہیاں آپ کے سامنے ہیں. خلا کا ریشو، طلاق کا ریشو، بچوں کی خودکشی کا ریشو، بچیوں کے اپنی فرینڈز کے ساتھ ریپ کا ریشو. ہو گئی نا مرضی، سب کی مرضی پوری ہو گئی. اسی طرح آپ دیکھیں حکومت میں ایک صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے، چلتا ہے اس کے بغیر ملک؟ نہیں چلتا. اسی اصول پر زندگی کے تمام اجتماعی معاملات چلتے ہیں. ایسا نہ ہو تو زندگی میں انارکی پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی معاملہ درست طور پر نہیں چل سکتا. انسان اپنے آپ کو انسیف محسوس کرنے لگ جاتا ہے. اللہ کے قانون کے مطابق عورت اور مرد یا بالالفاظ دیگر خاندانی زندگی کا ڈھانچہ تنظیم کے اسی اصول پر قائم کیا گیا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں کے اوپر قوام ہے. قوام کی آگے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. یہاں آ کے نا ہم مڑ گئے. سٹارٹ ہی یہاں سے ہونا تھا، پھر جا کے صدر وزیر اعظم تک بات جانی تھی. آغاز ہی گھر سے ہوتا ہے نا، دو بندوں سے، پھر دو خاندانوں سے، پھر معاشرے سے، پھر وہ پڑھتے پڑھتے وہ انسان صدر بنتا ہے یا وزیر اعظم بنتا ہے یا سپروائزر بنتا ہے، یہ جو بھی آپ عہدہ دے دیں. یہاں سے ہی پہلا ہی جو یونٹ ہے وہیں سے ہماری جو ہے نا اینٹیں ہلائی جا رہی ہیں، ہماری بنیاد کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، ہمارے گھر کو توڑا جا رہا ہے. جب گھر ٹوٹے گا پھر خاندان ٹوٹیں گے، پھر خاندان ٹوٹیں گے تو پھر معاشرے میں پھوٹ پڑے گی اور پھر ہم سارے جو ان سے ہیں وہ خدا نخواستہ ناکامی اور بربادی کے راستے پہ چل پڑیں گے. قوام کیا ہے؟ قوام کے معنی عربی زبان میں نگران اور منتظم کے ہیں. اب صدر وزیر اعظم بھی نگران ہے، سپروائزر بھی نگران ہے، ایم ڈی بھی نگران ہے، باس بھی نگران ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے. اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہے، اس کے انڈر آتی ہیں ٹیچریں، کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ہمیں گھر میں بتایا جا رہا ہے کہ کیوں ایکسپٹ کرتی ہو تم اس کو، کیوں اس کو اپنا نگران اور منظم مانتی ہو. یہاں ہمارے دماغوں میں یہ چیز ڈالی جا رہی ہے. مرد قوام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد افضل ہے. بیچارے کو کسی نے نہیں افضل کہا. اگر کہہ سکتا تھا میرا رب، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. مت اس کے پیچھے پڑیں، مت اس کی اتنی دھجیاں بکھیریں، مت اسے ظالم کے. اس کو کسی نے افضل نہیں کہا، وہ تو بیچارہ مظلوم ہے. پہلے بہنوں کو پالو، ان کی شادیاں کرو اگر بڑا ہے، پھر اپنی شادی کرو، پھر اس بیوی کا مہر دو، پھر بیوی کا نان نفقہ اٹھاؤ، پھر اپنی بچیاں پیدا ہو جائیں، پھر ان کو پالو، پھر ان کو بھی آؤ اور قبر میں جا کے سو جاؤ. اس قدر اس پہ تو برڈن ہے. ہم تو صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے عید آئی ہوئی ہے کپڑے لانے ہیں، معلوم نہیں ہے فلاں موقع آیا ہوا دعوت کرنی ہے. تو بہرحال مرد افضل ہے یہ نہیں کہا گیا، اور اس کے مقابلے میں عورت غیر افضل ہے کوئی قرآن میں نہیں کہا گیا. یہ غلط یہاں پہ ترجمہ یا تفسیر کر کے بتایا گیا ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ خاندانی معاملات کے انتظام یا بندوبست کے لیے خالق نے یہ فطری اصول مقرر کیا کہ گھر کے داخلی مجموعے میں مرد منتظم کی ذمہ داری کو سنبھالے تاکہ خاندان کا نظام اس طرح درست طور پہ چل سکے جس طرح باقی کائنات کا نظام اسی اصول کو اختیار کر کے درست طریقے پہ چل رہا ہے. تو باقی تو ہمیں ایکسپٹ ہے، کوئی اسکول ایڈمنسٹر کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی ادارہ نہیں چل سکتا کسی ایم ڈی کے بغیر.
اور کوئی ملک نہیں چل سکتا صدر اور وزیر اعظم کے بغیر. ایک گھر کیسے چلے گا اگر اس کا کوئی منتظم نہ ہوا, اس کا کوئی نگران نہ ہوا, اس کا کوئی حفاظت کرنے والا نہ ہوا؟ تو اس پہ تو ایک ذمہ داری ڈال گی کہ آپ کی ڈیوٹی ہے گھر میں جتنے افراد ہیں اس کی ذمہ داری آپ نے سنبھالنی ہے. تو یہاں مرد کامل اور عورت ناقص, کوئی ایسی بات قرآن میں الحمدللہ 22 سال سے قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھا رہی ہوں, اور جو تو ہم ان کی پیروں کی خاک بھی نہیں جو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں, کسی بھی آیت میں یہ چیز نہیں ملتی کہ اے عورت تو مرد سے ناقص ہے, تو مرد سے بیکار ہے. ٹھیک ہے, عورت مرد سے کم تر نہیں, نہ مرد عورت سے افضل ہے, دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں, اور یہ مختلف ہونا فطرت کا قانون ہے, وہ آگے ہم جا کے دیکھیں گے, تاکہ یہ جو اللہ کا بنایا ہوا نقشہ ہے اس کے مطابق یہ نظام چل سکے. موجودہ زمانے میں آزادی نسواں, اس کے علمبرداروں نے یہ جو برابری کا اصول بنایا, یہ اصول سراسر غیر فطری تھا. ویسے تو مرد اور عورت برابر ہیں نا, حقوق میں برابر ہیں انسان ہونے کے ناطے, لیکن یہ جو دوسرا یہ نظام ہے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں, چنانچہ اس اصول کو اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جدید سماج میں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. جب برابر لایا گیا نا, جیسے ابھی میں نے کہا کسی آفس میں اگر اسی طرح مساوات قائم کر دی جائے یا حکومت میں قائم کر دی جائے تو کیا آفس چلتا ہے؟ کہ آفس کے جو دوسرے جاب والے ہیں اور ایم ڈی برابر ہے, دونوں کا کمرہ بھی برابر, دونوں کی سہولتیں بھی برابر, تو وہ تو لفٹ ہی نہیں دیں گے ایم ڈی کو, وہ جواب دہ ہی نہیں ہے. جی ہم آپ کو جواب دے نہیں ہے, ہماری مرضی, ہم جیسے مرضی کام کریں. آپ کہتے ہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا, اسکول میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. حکومت کا نظام بھی درم برم ہو کے رہ جاتا ہے نا. جو انتظام پرائم منسٹر اور وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ ایک مزدور کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں, ایک ریڑھی لگانے والے کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں؟ نہیں, انہوں نے بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں, ہم نے صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا اب اس پالیسی کا کیا فائدہ ہوگا, اس کام کا کیا فائدہ ہوگا. تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک فکری اور عملی تضاد کی بات ہے کہ دنیا کے تمام دوسرے شعبوں کے نظام کو تو اس اصول پر چلایا جائے اور گھر کے داخلی نظام کو دوسرے اصول پر چلایا جائے. یہ تضاد یقینی طور پر غیر فطری ہے, اس لیے وہ قابل عمل نہیں ہو سکتا. یا تو آپ پھر سارے معاشرے کا نظام چینج کریں اور سارے معاشرے میں مساوات قائم کر دیں, تو پھر مرد اور عورت میں بھی قائم ہو جائے گی, اور پھر ہر کوئی میری مرضی کرتا پھرے گا. پھر آپ دیکھیے گا کہ دیکھتے ہیں ملک کیسے چلتے ہیں اور گھر کیسے چلتے ہیں. مرد کو عورت کے اوپر قوام بنایا, اسی طرح ایک عملی بندوبست کی بات ہے. جس طرح آفس میں کارکنوں کے اوپر ایک ہیڈ بنایا جاتا ہے اور حکومت میں وزراء کے اوپر ایک وزیر اعظم بنایا جاتا ہے, قوام کا لفظ صرف عملی بندوبست کو بتاتا ہے, نہ کہ اخلاقی معنوں میں فضیلت یا امتیاز کو. قوام کے اصول کو ہمیں ایک عملی ضرورت کے طور پہ لینا ہے, اور جہاں تک رتبے اور درجے کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں, دونوں یکساں طور پر برابر کی عزت اور احترام کے مستحق ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم عورت کو تو کہیں عزت, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو عورت کو زیادہ عزت دینے کے لیے کہا جاتا ہے. سیٹ اس کو گاڑی میں دی جائے یا کہیں رش میں وہ ہے تو اس کو زیادہ پروٹوکول دیا جائے, مرد کا خیر ہے وہ کہیں گزارا کر لے گا. لیکن وہاں ہم نہیں کہتے کہ کیوں بھائی مرد کو بھی ہماری جیسی عزت دی جائے. لیکن اسلام میں ہمیشہ احترام انسانیت پہ بہت زیادہ بات کرتی ہوں. اسلام دونوں کو برابر عزت دیتا ہے. مرد بھی اس لیے نئی دنیا میں آیا کہ ہر کوئی اٹھ کے اس کو شٹ اپ کال دیتا پھرے, اس کی بھی رسپیکٹ ہے اور عورت کی بھی رسپیکٹ ہے.